الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل المكافي لكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مریض کی عیادت کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مرض دینے والے بھی اللہ ہیں اور شفا بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی شخص کسی مرض میں مبتلا ہو جائے تو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جزا فضا نہ کرے، اپنی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ کہے جو خدا کو ناراض کرنے والے۔ جیسے مثال کے طور پر ہماری زبانوں سے نکلنے لگتا ہے کہ کیا اللہ کو میں ہی ملا تھا جو مجھے اس مرض میں مبتلا کر دیا۔ اسی طرح اور بھی کوئی مصیبت جب پیش آتی ہے تو زبانوں سے اس قسم کے الفاظ نکلتے ہیں۔ بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو کفر میں پہنچا دیتے ہیں۔ حالانکہ ان الفاظ کے استعمال سے اس کی وہ تکلیف تو دور ہونے والی ہے نہیں، بیماری تو ختم ہونے والی ہے نہیں، نہ وہ خود بیمار ہوا اور نہ وہ خود اپنے آپ کو اچھا کر سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر، اس قضاء اور قدر پر راضی رہے اور اسے اپنے لیے ایک آزمائش سمجھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، بیماری کی اس آزمائش کے لائق نہیں ہوں، تو میری اس تکلیف کو دور فرما۔ تو حقیقتاً تو بیماری بھی ایک نعمت ہے، اس لیے کہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بہت سارے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں جو دوسری عبادتوں سے پاک نہیں ہو پاتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی مومن اور مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، حتی الشوکۃ یشاقھا، حدیث پاک میں لفظ موجود ہے کہ اگر کسی مومن اور مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے ایک گناہ کو معاف کر دے۔ تو بڑی بڑی بیماریاں یہ کتنے سارے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ بنتی ہوں گی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے الحمى من فیح جہنم، بخار یہ جہنم کے لپٹوں میں سے ہے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جس طرح جہنم کی ایک گرمی ہوتی ہے، بخار بھی اسی گرمی کا ایک حصہ ہے۔
اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بخار دنیا کے اندر جہنم کی آگ کا بدل ہے کہ اس نے بخار کے ذریعے سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. یہ بھی مطلب ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کو بخار آتا ہے اور اس کی وجہ سے جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا جسم جلتا ہے، اس کے انگ انگ کے اندر درد محسوس ہوتا ہے، جانے کے بعد کمزوری ہوتی ہے، تو یہ بخار اس کے سارے گناہوں کو جلا کر ختم کر دیتا ہے. تو بخار بھی اللہ کی ایک نعمت، بیماری بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اگرچہ ہم اس کو نعمت سمجھتے نہیں، لیکن ہماری شریعت کی روشنی میں یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. حضرت حاجی امداد صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی مجلس میں اللہ کی نعمت کا تذکرہ کر رہے تھے، اور اس میں بتا رہے تھے کہ صحت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. صحت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اس پر آپ کا بیان چل رہا. اسی دوران مجلس میں ایک بیمار شخص آیا اور آ کے اس نے حضرت سے درخواست کیا کہ حضرت میں بہت بیمار ہوں، آپ دعا فرمائیں کہ میں اس بیماری سے نجات پاؤں. اب سارے حاضرین مجلس اس شش و پنج میں اور فکر میں ہیں کہ ابھی تو حضرت بتا رہے تھے کہ بیماری ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ تو دعا کروا رہا ہے کہ اللہ اس آزمائش سے مجھے نجات دے دے. تو ایک نعمت سے محرومی کی دعا یہ کرنا تو صحیح نہیں ہے. دیکھیں حضرت کیا دعا کرتے ہیں اور اس کا جواب کیا دیتے ہیں. تو حضرت نے ہاتھ اٹھایا. یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ اللہ صحت بھی تیری ایک نعمت ہے اور بیماری بھی تیری ایک نعمت ہے، تو اس بندے کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے. تو اس بندے کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے. بات اپنی جگہ پر برقرار بھی رہی اور اس کے حق میں دعا بھی ہو گئی. تو بہرحال بیماری یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور آدمی کو بیماری مانگنا نہیں چاہیے. اگر آ جائے تو زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اس کا علاج و معالجہ کرنا چاہیے، اچھی تدبیر کرنا چاہیے. اور دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بیمار کی عیادت کرے، اس بیمار کی عیادت کرے. حدیث پاک میں عیادت کے مستقل آداب بیان کیے گئے ہیں اور حکم دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں پر جو حقوق ہیں، چنانچہ حدیث میں 7 حق گنائے گئے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں؟ 7 حق ہیں. کوئی بھی مسلمان ہو، اس کا کوئی خاندان میں سے ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی شہر کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو اور کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو چونکہ مسلمان ایک دوسرے کے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو ایک دوسرے کے حقوق کو اللہ کے رسول نے بیان کیا. اس میں پہلا حق بیان کیا عیادت المریض، کہ اگر کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو، اس کی خیر خبر لو، اس کو تسلی دو، اور یہ عمل دل سے کرو، اخلاص سے کرو. دکھلاوے کے لیے مجبوری میں مت کرو کہ اگر نہیں عیادت کرنے جاؤں گا تو کیا بولیں گے لوگ. سب بولیں گے
کہ دیکھو یہ تو ملنے بھی نہیں گیا، دیکھنے بھی نہیں گیا، چلو دل پر جبر کر کے جا رہے ہیں. ایسی عیادت کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ یہ حکم بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. انسان اخلاص کے ساتھ اپنا حق سمجھتے ہوئے، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، مسلمان کا حق سمجھتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، اس کے اوپر جو اجر و ثواب ہیں بڑے بڑے، ان کو حاصل کرنے کی نیت سے، اور اس نیت سے کہ اس مریض کو ہم کچھ تسلی دیں گے اور ہمارے ذریعے سے اس کو کچھ فائدہ پہنچ جائے، آدمی کو عیادت کرنا چاہیے. یہ جو آج ہمارے معاشرے میں ادلا بدلی کا رواج ہو گیا ہے کہ بس ہر جگہ جو ہے وہ چیزوں کو گننا شروع کر دیا ہے کہ اگر اس نے کیا ہے تو ہم کریں گے، اور اس نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں. ہر معاملے میں کہ میرے ابا بیمار تھے تھوڑی یہ لوگ آئے تھے تو اب میں بھی نہیں آؤں گا. تو یہ طریقہ جو ہے یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام تو آپ کو صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے لیس الواصل بالمکافی لیکن الواصل اذا قطعت رحمه وصلها، کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو برابری کا معاملہ کرے، مکافات کا معاملہ کرے، بدلے کا معاملہ کرے کہ اس نے دیا تو میں نے دیا، وہ آیا تو میں گیا. یہ کوئی صلہ رحمی کرنے والا تھوڑی ہے. صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ تمہارے ساتھ رشتہ وہ توڑ رہا ہے، تمہارے ساتھ معاملات خراب کر رہا ہے، تمہارے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی جا کے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑ رہے ہو، اس کا حق ادا کر رہے ہو. یہ ہے صلہ رحمی. اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی مریض کی عیادت بھی صلہ رحمی میں ہی آتا ہے. اب میں اس انتظار میں بیٹھا رہوں کہ وہ پہلے ہمارے یہاں آ کر دیکھنا چاہیے اور ہماری تکلیف کی خبر گیری کرنا چاہیے تب میں جاؤں گا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. حضور تو اپنے دشمنوں کے پاس جایا کرتے تھے، کچرا پھینکنے والی کے پاس عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، گالیاں دینے والوں کے پاس جا کر صلہ رحمی کیا کرتے تھے. یہ ہم کو تعلیم حضور کی طرف سے دی گئی. تو بہرحال مریض کی عیادت کرنا چاہیے، اس کے بڑے فضائل ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، اگر وہ صبح گیا تو صبح سے لے کر شام تک، سورج کے غروب ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اور اگر وہ شام میں کسی حصے میں گیا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کی دعا کرتے ہیں. 70,000 فرشتے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی پہ رکھ چکے ہیں. صرف کتنے دن کے لیے؟ کہ آپ کسی مریض کی عیادت، اس کی خبر گیری کے لیے گئے، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ کا انتظام کر دیا جاتا ہے. اتنی بڑی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی مریض کے لیے عیادت کرنے جاتا ہے تو وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ عیادت کر کے لوٹ آئے، تب تک وہ سمجھو جنت کے باغ میں. اتنی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. کتنا آسان ذریعہ ہے کہ انسان 5 منٹ فارغ کرے اور اس کے ذریعے سے اپنے لیے اتنے ثواب کے ذخیرے حاصل کر لیں. اس سے زیادہ آسان راستہ اور کیا ہوگا؟ اتنی تسبیحات پڑھنا آسان ہے، اتنے نفلیں پڑھنا آسان ہے، اتنی قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہے؟ بہت مشکل ہے. اور بیمار تو آپ کو ہر جگہ ملیں گے، ہر فلور کے اندر بیمار ملیں گے. کبھی کبھار کسی بیمار کی عیادت کر لیں تو اپنے لیے اتنے سارے ثواب کا ذخیرہ
کا انتظام ہو جائے گا. ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ بیماری کی عیادت کے بھی آداب ہیں، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اسلام کی خصوصیت یہی ہے کہ اس کے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی ادب ہوتا ہے. اور بہت معافی کے ساتھ کہوں گا آج ہماری زندگی میں ادب ہی نہیں ہے. کسی بھی عمل کا ادب ہماری زندگیوں میں رہا نہیں. نماز کا ادب ہے، نہ دوسرے اعمال عبادت کا ادب ہے، نہ دوسری چیزوں کے بارے میں معلومات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مریض کی عیادت کے بھی آداب بیان کیے. اس میں سب سے پہلا ادب یہ بیان کیا من عاد منکم فلیخفف، کہ تم میں سے اگر کوئی کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائے تو اس کو چاہیے کہ ہلکی عیادت کرے، بہت لمبا معاملہ نہ کرے، بہت دیر تک بیٹھا نہ رہے. کہ ہماری عیادت کا مقصد کیا ہے؟ اس کو جو ہے تسلی کے کچھ الفاظ بولنا، اس کی خبر گیری لینا، اس کو کچھ دعا پڑھ کر جو ہے وہ دم کر دینا، دعا دے دینا، اور اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے. اب وہاں پر دیر تک بیٹھے رہنا یہ کبھی کبھی مریض کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے. اس کا احساس اسی وقت ہو سکتا ہے جب خود ہم مریض ہوں اور ہمارے سے اس قسم کے لوگ دیر دیر تک بیٹھے رہیں. اگرچہ وہ بیچارے محبت میں بیٹھتے ہیں لیکن یہ ادب کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد منکم فلیخفف، تم میں سے جو بھی کسی مریض کی عیادت کرے اس کو چاہیے کہ وہ ہلکی پھلکی عیادت کرے، 5-10 منٹ بیٹھے اپنا جو ہے وہ راہ لے لے. سب سے پہلے تو عیادت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ وہ مریض اس وقت کس حالت میں ہے. آرام کا وقت تو نہیں ہے، کھانے کا وقت تو نہیں ہے، اس وقت گھر والوں کے ساتھ مشغولی کا وقت تو نہیں ہے. جو فری وقت ہو ایسے وقت میں وقت معلوم کر کے جانا چاہیے. کیونکہ بہت ساری حالتیں ایسی ہوتی جس میں مریض ملنا کسی سے نہیں چاہتا، اور کامن سینس بھی یہ کہتا ہے کہ اس وقت نہیں جانا چاہیے. لیکن کامن سینس ہونا بھی چاہیے نا. اب وہی ختم ہو گیا تو کبھی بھی پہنچ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ چیز کا علم ہونا بہت ضروری ہے. اور جب ہم جائیں تو اس کو جو ہے وہ مختصر بیٹھیں. اب کیا کریں وہاں پر بیٹھ کر؟ ظاہر سی بات ہے آپ اس کی خیر خبر لیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں سکھائی، اگر ہو سکے تو وہ دعائیں یاد کر لیں تاکہ ہماری ذات سے اس کو کچھ فائدہ پہنچ جائے. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے سکھایا جب کسی مریض کی عیادت کرو تو ایک دعا پڑھ لو، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ. ارے کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ سارے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا. کتنی بڑی تسلی ہے، بشرطے کہ آدمی اس کو غلط نہ سمجھے. آج کل تو بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. وہ بولے گا دیکھو میرے کو کتنا بڑا گنہگار سمجھ رہا ہے، تو بول رہا ہے تیرے گناہ معاف. بھائی گناہ سب کرتے ہیں، سب سے گناہ ہوتا ہے. اگر گناہ نہیں ہے تو درجے بلند ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ حدیث اللہ کے رسول نے ہم کو سکھائی. بہرحال تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یہ دعا پڑھ دو، لا باس طہور انشاءاللہ. اور دوسری ایک دعا سکھائی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انشاءاللہ اس سے مریض کو شفا مل جائے گی، اس کو صحت مل جائے گی. فرمایا دعا پڑھو 7 مرتبہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 7 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیں. اب یہ سب چیزیں تو ہوتی ہی نہیں ہے وہاں، تو وہاں پر بھی یہاں وہاں کی خوب چلتی ہے. اور بیچارے مریض کا کیا حال ہوتا ہوگا تو وہ تو وہی جانے. لیکن ہمارا معاشرہ تو اسی قسم کے ماحول میں ڈھل گیا ہے. چاہے قبرستان کا حال ہو، چاہے میت کھڑی ہو، چاہے کوئی بیچارہ بیمار پڑا ہو، ہم اپنی حرکتوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں. قبرستان، عین قبرستان، نہ دفن ہو رہا، وہاں پہ بزنس کی باتیں ہو رہی. پتہ نہیں ٹاٹا برلا سب اسی قوم میں آ گئے ہیں. وہ بھی بیچارے ایسا حرکت نہیں کرتے ہوں گے، لیکن ہماری قوم کی یہ حالت ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہ یہ دی کہ مریض کے پاس جاؤ، مختصر بیٹھو، اس کے ساتھ اچھی تسلی والی بات کرو، یہ دعا پڑھو تاکہ آپ کے ذریعے سے اس کو کیا ہو، فائدہ ہو۔ تو بہرحال جو عیادت ہے وہ مختصر ہونا چاہیے، بہت لمبی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں آتے ہیں، بہت بڑی شخصیت، امام بھی ہے، فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، بہت اونچی شخصیت۔ ایک مرتبہ حضرت بیمار پڑ گئے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے چاہنے والے بھی اتنے ہوتے ہیں۔ اب جب یہ بیمار پڑے تو لوگوں کا تانتا لگ گیا، ملاقات کرنے والوں کا، لوگ آ رہے ہیں، عیادت کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک صاحب جو ہیں وہ ملاقات کرنے کے لیے آئے اور بیٹھ گئے، اور بیٹھے بھی جم کر، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ کافی وقت گزر گیا تو حضرت کو ایسا محسوس ہوا کہ اب یہ شخص چلا جائے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تو حضرت نے اس کو فرمایا کہ دیکھو آج کل لوگ مریضوں کی عیادت کرنے آتے ہیں، ان کو مریضوں کی عیادت کے آداب کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح سے مریض کو ان کی عیادتوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ بھی کہنے لگا حضرت آپ صحیح فرما رہے ہیں، آج کل لوگوں کو مریض کی عیادت کے آداب کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ تو اس پر اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ حکم دیں تو میں جا کے دروازہ بند کر دوں تاکہ کوئی باہر سے اندر آ ہی نہ سکے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں یہ بہت مناسب آپ کی رائے ہے، لیکن دروازہ باہر سے بند کرنا، اندر سے بند مت کرنا تاکہ تم وہاں سے روانہ ہو جائے۔ تو یہ جو ہے وہ بیمار کے آداب کے خلاف ہے کہ آدمی بہت دیر تک بیٹھا رہے اور اس کو پریشان کرے۔ اس سے بجائے اس کے کہ ہمیں ثواب ملے، ہم جو ہے گناہ کا ذریعہ بن جائیں گے اپنی ذات کے لیے۔ ہاں البتہ اگر کوئی بہت قریبی ہے، دوست ہے، اور اس کا آنا جو ہے ہمیں پسند ہے اور اس کا بیٹھنا ہمیں اچھا لگتا ہے، ہماری خواہش ہے کہ بھائی وہ تھوڑا بیٹھے، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بیٹھے، اور اس کے بیٹھنے سے جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ کوئی تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔ تو ایک ادب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، من عاد منکم فلیخفف، کہ تم میں سے جو بھی عیادت کرے اس کو چاہیے کہ وہ ہلکی عیادت کرے، بہت زیادہ لمبی عیادت نہ کرے۔ ایک عیادت کا ادب اور ایک عیادت کی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی۔ دوسری عیادت کی سنت میں نے بتا دیا کہ جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ جو ہے ہم پڑھیں اور اس کے اوپر دم کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ تیسری ایک چیز جس کا ہمارے معاشرے میں التزام کر لیا گیا، ضروری سمجھ لیا گیا، جبکہ اس کا حکم شریعت میں نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ عیادت کی عبادت سے محروم ہو جائیں۔ اور وہ کیا ہے کہ کسی مریض سے ملنا ہے تو کچھ لے کے جانا پڑے گا، بھائی ایپل لے لو، موسمبی لے لو، بسکٹ لے لو، کیک لے لو، فلاں چیز لے لو۔ ایسی کوئی چیز تو شریعت میں ہے نہیں، کہیں پر بھی اس کے التزام کا کوئی حکم تو ہے نہیں۔ اس کا عیادت سے کیا لینا دینا، کوئی لے کے چلا جائے وہ الگ بات ہے، لیکن عیادت کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں۔ اب بہت سے لوگ جو ہے وہ اتنے بیچارے اہل نہیں ہوتے ہیں، اس وقت ان کے حق میں وہ چیز مشکل ہوتی ہے، تو وہ معاشرے کے اس ماحول کی وجہ سے عیادت سے ہی محروم کرتے ہیں کہ ہم تو لے کے جا ہی نہیں سکتے، ہمارے میں اتنی طاقت نہیں ہے، تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، عیادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے ایسا کوئی حکم دیا نہیں کہ تمہیں جانا ہے تو کچھ لے کے جانا ہے اور یہی عیادت کا ایک حصہ ہے، ایسی کوئی بات شریعت نے بیان نہیں کی۔ تو بہرحال عیادت
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق قرار دیا اور اس کے آداب بھی سکھائے کہ مختصر عیادت ہو، وقت سمجھ کر، حالات سمجھ کر انسان عیادت کرنے کے لیے ضرور جائے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا معاملہ کرے، تسلی کے الفاظ بولے، دعائیں پڑھ کر جو ہے اس کو دعا دے، دم کرے، اور یہ ساری دوسری چیزیں جو ہیں کھانے پینے کی چیزیں، یہ وہ ساری چیزوں کا التزام کو ضروری نہ سمجھے۔ انہی ساری چیزوں کی وجہ سے شیطان ہمیں رسم و رواج کے اندر مبتلا کر کے اصل سنتوں سے کیا کر دیتا ہے؟ محروم کر دیتا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔